خبر دیتا ہوں، یہ جو تھا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانہ، اس کے متعلق فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 84 کی بات ہو رہی ہے، میں تم میں سے جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرے، اور جس کا ایک یا دونوں وفات پا گئے ہیں وہ ان کے لیے دعا کرے، صدقہ دے اور خیرات کرے۔ آگے فرماتے ہیں ہماری جماعت کے بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مردے کو کوئی ثواب وغیرہ نہیں پہنچتا، وہ جھوٹے ہیں، ان کو غلطی لگی ہے۔ میرے نزدیک دعا، استغفار، صدقہ اور خیرات، بلکہ حج، زکوٰۃ، روزے، یہ سب کچھ پہنچتا ہے۔ میرا یہی عقیدہ ہے اور بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری ماں کی جان اچانک نکل گئی، اگر وہ بولتی تو ضرور صدقہ کرتی، اب اگر میں صدقہ کروں تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو اس نے اچھا جب آنسر نے فرمایا کہ ہاں تو اس نے ایک باغ جو اس کے پاس تھا صدقہ کر دیا۔ اتنی قربانیاں کرنے والے لوگ تو اتنا اپنے ماں باپ کی طرف سے یہ صدقہ و خیرات کرتے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ میری والدہ کی وفات کی تار جب مجھے ملی، یہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو میں حوالہ سنا رہا ہوں حقائق الفرقان میں سے، اور یہ جلد اول ہے صفحہ 184۔ فرماتے ہیں میری والدہ کی وفات کی تار جب مجھے ملی تو اس وقت میں بخاری پڑھا رہا تھا، وہ بخاری بڑی اعلیٰ درجے کی تھی، اس زمانے میں تو کتابیں تو ملتی نہیں تھیں، اس لیے فرماتے ہیں وہ بخاری بڑی اعلیٰ درجے کی تھی۔ میں نے اس وقت کہا اے اللہ میرا باغ تو یہی ہے، تو پھر میں نے وہ بخاری وقف کر دی، فیروز پور میں فزند علی کے پاس ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں نے بھی جو میرے پاس اس وقت چیز تھی میں نے کہا یہی میں خدا کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ تو اس طرح اس سے یہ بھی بات پتہ لگے کہ جب وفات ہو ماں باپ کی یا کسی اور عزیز کی تو اس وقت ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، بعد میں بھی کرنا چاہیے، اس وقت بھی کرنا چاہیے۔